الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلا جو مہینہ گزرا محرم کا مہینہ تھا، اس میں محرم کے فضائل اور محرم میں جو غلط کام امت میں پھیلے ہوئے ہیں، غلط رسومات اور غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی بیان ہوئی ہے۔ اور آج کے اس جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ مختصر سیرت مجھے عرض کرنا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہیں اور آپ کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں، اور کسی بھی مسلمان کو صحابہ کی جماعت میں سے کسی بھی ادنا صحابی کے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ایمان کے خاتمے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، جس کے بھی طریقے پر تم چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی پوچھنے والے نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ بھئی تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ تو چھوڑو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر جنگ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور وہ گھوڑا جب راستے سے چلتا تھا تو اس کے پیر سے جو دھول اڑتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ کی مقدس جماعت میں ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اور وہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت سارے مسلمان اپنے دل و دماغ میں غلط خیالات رکھتے ہیں، غلط عقائد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط خیال ہے، تو اس کو اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ سالے لگتے ہیں، اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے حکمران اور کمانڈر تھے، اور آپ کے اندر سیاست کا بہت بڑا ملکہ تھا، اور آپ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے سالے ہوئے رشتے میں۔ یہی ایک فضیلت نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو عرب کا عام مزاج یہی تھا کہ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، عرب میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے۔ تو جو لوگ عرب میں پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا احترام ان کا ہوتا تھا، بڑی قدر ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لکھا دیتے تھے کسی صحابی کو بلا کر، اور قرآن پاک لکھنے والے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد سیرت کے اندر 13 بتائی جاتی ہے۔ 13 ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جو وہی لکھتے تھے، قرآن پاک جیسے نازل ہوتا تھا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بلا کر قرآن لکھا دیتے تھے۔ تو ان 13 صحابہ میں چھٹے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ کاتبین وحی میں سے ایک ہیں، یعنی وحی لکھنے والے صحابی۔ اور یہی ایک فضیلت نہیں ہے، آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت آپ کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت شروع ہوئی، یعنی آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ نبی بنانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے زمانے جاہلیت میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں، زمانے جاہلیت میں ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، اس کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی، کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے ہیں، کاتبین وحی میں آپ کا شمار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی کہ آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، آپ کے ذریعے سے ہدایت لوگوں کو دی جائے گی، اور آپ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ کی بہن تھی، تو اس وجہ سے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے امت مسلمہ کے ماموں بنتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر برے خیالات رکھتے ہیں، برے نظریے رکھتے ہیں. اس کی وجہ ابھی میں نے کہا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت ذی الحجہ کے مہینے میں بیان ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے شہید کر دیا اور آپ کی جب شہادت ہو گئی تو فوراً مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے. اس وقت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج میں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی امیر مقرر ہوئے مسلمانوں کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خط بھیجا گیا کہ آپ امیر بن چکے ہیں، لیکن آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے ان لوگوں سے آپ کیا کرو؟ بدلہ لو، ان سے قتال کرو، قصاص لو ان سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ابھی میں امیر بنا ہوں، حالات کارساز نہیں ہے اور لوگوں کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں، تو ایسے میں اگر میں ان لوگوں سے بدلہ لوں گا تو اور بھی زیادہ اختلافات ہوں گے، تو اس لیے کچھ دن مجھے موقع دو، جب حالات کارساز ہو جائیں گے تو اس وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے میں قصاص لوں گا. لیکن امی جان کا یہ نظریہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو قصاص کا بدلہ آپ کو لینا ہے. تو یہ صرف ایک اختلاف تھا، اور حضرات محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے بات پر حق پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے بات پر حق پر ہے. کوئی دنیا کا عالم، کوئی محقق یہ نہیں کہہ سکتا اور کسی کو بھی یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا نظریہ غلط تھا اور ان کا عقیدہ، ان کا خیال غلط تھا. کسی کو بھی یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت اونچی ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بہن ہیں، آپ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے ہیں، ایک دم اٹھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، سوئے ہوئے تھے، اٹھے، آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہوئی؟ آپ آرام کر رہے تھے، ایک دم اٹھے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میرے امت کے کچھ لوگ سمندری راستے پر جنگ کریں گے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے اور جو بھی اس جماعت کے سپہ سالاری کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہوں گے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی جن کی عمر اس وقت 16 یا 17 سال سیرت میں لکھی ہوئی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس جماعت میں شامل رہوں، اس جنگ میں شامل رہوں اور شامل ہو کر میں کیا ہو جاؤں؟ جنت کی مستحق بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنے، آپ کے خلافت کا زمانہ گزرا.
اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا بھی زمانہ گزرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بات آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا 10 سال کا، اتنا بہترین تھا کہ جتنا ہمارا ملک ہے اس سے 3 گنا زیادہ زمین کے اوپر اسلام پھیل چکا تھا۔ اس وقت جو ہندوستان ہے اس سے 3 گنا بڑا علاقہ تھا، اتنے بڑے علاقے میں اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھیلا دیا۔ اور اسی زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، پوچھا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں کیا کروں گا، بحری ایک بیڑا تیار کروں گا، سمندر کے لیے ایک جماعت تیار کروں گا جنگ کے لیے، اور ہم کیا کریں گے سمندر کے اس پار بھی اسلام کو پھیلائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کچھ دن کے لیے رکیں، ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، کچھ دن انتظار کریں۔ تو اسی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ چند دن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط پہنچتا ہے حضرت امیر المومنین کے پاس، ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ امیر المومنین آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو تو میں کیا کروں گا، ایک بحری بیڑا تیار کروں گا اور جہازوں کے ذریعے سے ایک بڑی جماعت تیار کروں گا، اور ہم کیا کریں گے سمندر کے اس پار جائیں گے، اس پار جا کر کیا کریں گے ان لوگوں سے جنگ کریں گے، اگر وہ لوگ مانتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں مانتے جنگ کر کے ہم کیا کریں گے اسلام کو وہاں تک پھیلائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، کچھ ذرائع ان کے زمانے میں موجود تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ خرچہ تم اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کے لوگ اس خرچے کو اٹھا سکتے ہیں تو آپ کیا کرو، تیاری شروع کرو۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے حکم دے دیا، اور سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ 40,000 فوجی تیار کیے، 40,000 فوجیوں کا ایک بڑی جماعت تیار ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تاکید کر دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، جا کر کیا کرو، پورا جنگل کاٹ ڈالو اور لکڑیوں کو جمع کر کے یہاں سے جو ہے کشتیاں بنانا شروع کرو۔ اور اس کی تعداد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 900 میل اس زمانے کا، آج کے زمانے کلومیٹر چلتا ہے لیکن اس زمانے میں میل کا حساب تھا، جو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا تھا۔ تو ان جنگلوں میں 900 میل کا ایک بہت بڑا علاقہ، اس علاقے کے اوپر مسلمانوں کی جماعت پہنچتی ہے اور جنگل کو کاٹنا شروع کرتی ہے، اور کاٹ کر لکڑیاں جمع کرتی ہے، لکڑیاں جمع کر کے کشتیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت 1700 کشتیاں بن کر تیار ہو جاتی ہیں، اور سامان مکمل تیار ہے۔ اب سمندر میں نکلنا ہے سمندر، اور اس پار جو ممالک ہیں انگریزی ممالک، ان کو پتا چل جاتا ہے، خصوصاً یورپ کے ممالک کو، کہ بھئی مسلمانوں کی جماعت یہاں آ رہی ہے اور وہ لوگ یہاں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو بحری سمندر تھے، سمندر کے جو کشتیاں تھیں، ان کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں سپر پاور طاقت کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے، لیکن اس زمانے میں امریکہ بھی یورپ کے ممالک کے ماتحت تھا۔ یورپ کے ممالک جو تھے وہ بہت طاقتور تھے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت چلتی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے پاس صرف اور صرف 700 بحری
جہاز تھے ان کے پاس، سمندر کے کشتیاں صرف 700 تھیں، مسلمانوں کے پاس 1700، ان سے بھی 1000 کشتیاں زیادہ، اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ صحابیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرائی تھیں، ان کا نام حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ہے، وہ پہنچتی ہیں بھاگتی بھاگتی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امیر معاویہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرائی تھی، اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ جماعت خوش نصیب جماعت ہے، وہ جماعت پوری کی پوری جنتی ہے جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائے۔ تو اس وقت میں نے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے اور میں پورے بشاشت کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئی ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجازت دے دیتے ہیں، اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ باوجود کہ ضعف تھا ان کے بدن میں، کمزوری تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور شامل ہو کر اسی جماعت میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے، تقریباً ان کا زمانہ 19 سال کا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ 19 سال تک اسلامی سلطنت انہوں نے قائم کی، اور ایسی سلطنت تھی پورے جتنے بھی ہمارے علماء، جتنے بھی ہمارے محققین ہیں، تمام کا تمام کی تمام جماعت یہی کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ حق پر تھا، اور آپ کا جو طرز تھا وہ بالکل انصافانہ تھا۔ کوئی کسی کو دنیا کے اندر یہ حق نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انگلی اٹھائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور آپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور آپ کاتبین وحی میں شمار آپ کا ہوتا ہے، یعنی قرآن جب نازل ہوتا تھا تو لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف چھوٹی بات کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو لوگ شہید کر دیے، فوراً ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ فوراً ان سے قصاص لو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی میں امیر بنا ہوں، ابھی میرے ہاتھ میں جو ہے حکومت آئی ہے، تو چند دن انتظار کرو، میں ان سے کسی بھی حال میں قصاص لوں گا۔ تو دونوں اپنے بات پر حق پر تھے، دونوں عادل تھے، لیکن کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، اس گستاخی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، اور آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کا ہی خود کا نقصان ہے، ان کا اپنی آخرت جو ہے برباد ہو جائے گی، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں، تمام صحابہ حق پر ہیں، اسی عقیدے پر ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے تو پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، کل انبیاء کی ذات پر انگلیاں اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ ہر آدمی کا ہر کام دوسرے آدمی کو پسند نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام کا ذہن ایک جیسا ہو، تمام کی فطرت ایک جیسی ہو، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔
ہر آدمی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا خیال الگ ہوتا ہے، اور اس نظریے کو لے کر، اس بات کو لے کر اختلاف کرنا اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، ان لوگوں کو گالیاں دینا، یہ ان کا کوئی نقصان نہیں بلکہ ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو صحابہ کی جو مقدس جماعت ہے اللہ کے طرف سے، ان کو اللہ نے خود چن کر اللہ کے نبی کے خدمت اقدس میں بھیجا ہے، ہم جیسے عام انسان نہیں۔ صحابہ اللہ خود فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ لوگ بڑے ہی اپنوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے محبت کرنے والے اور کافروں سے سخت یعنی کہ سختی سے پیش آنے والے، اور ان کی علامت اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ رکوع کرتے ہیں، بہت زیادہ سجدے کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے صحابہ کو اگر ہم برا بھلا کہیں گے تو پھر ہماری آخرت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہماری نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ ہماری عبادتیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو اس لیے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور دنیا بھر کی فتنے آج جنم لے چکے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور آج کل وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں، یعنی کہ پڑھے لکھے کا مطلب دین کا علم نہیں، دنیا کا علم جو لوگ جانتے ہیں، اچھا پڑھ کر وہ لوگ ڈگریاں لے کر میدان میں آئے ہیں، وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہم دین میں اور دین کا علم سیکھیں۔ دین کا علم کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے وقت کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی اچھے استاذ کے پاس بیٹھ کر علم سیکھیں گے، اس کے بعد قرآن حدیث ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ہی اگر قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو قرآن حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، الٹا ہمارے لیے گمراہی کا راستہ کھلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحابہ کو ہم لوگ گالیاں دیں گے اور اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، حضرت امی جان کے شان میں گستاخی کریں گے۔ آج جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی نہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کا ہاتھ ضرور ہے۔ تو اس لیے صحابہ ہمارے لیے، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس لیے کسی چھوٹے صحابی کے بارے میں بھی ہمارے لیے حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ صحابہ اگر نہ ہوتے، فرض کر لو صحابہ کی جماعت نہ ہوتی تو ہم مسجد میں بیٹھنے کے لائق نہیں بنتے۔ صحابہ کا احسان ہمارے اوپر ہے، تو اس لیے صحابہ کی محبت کو دل میں رکھ کر زندگی گزارنا اور ان کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بول رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے صالح ہیں اور قرآن پاک لکھنے والے صحابی ہیں، اور آپ بہترین مدبر ہیں، بہترین امیر ہیں اور بہترین حکومت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں گالیاں اگر دیں گے تو ہماری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی، ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے تمام صحابہ کی محبت کو دل میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے، صحابہ کے طرز زندگی کو اپنانا ہے اور صحابہ کے اسوے کو اپنا کر ان کے طریقے پر چلنا ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کی، صحابہ سے محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔